بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، صبح بخیر۔ میں ہوں محمد عمر اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر پروگرام جائزہ میں آج کی اچھی بات۔ جس دن آپ یہ سوچ لیں کہ سامنے والے کی بات میں اختلاف ہو سکتا ہے لیکن وہ آپ سے جھگڑا نہیں کرنا چاہتا، بہت سے اختلافات جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں۔ اب پروگرام جائزہ میں آج جن خبروں پر بات کریں گے وہ آپ سے شیئر کر لیتے ہیں۔ نگران وزیر اعظم سے چینی نائب وزیر خارجہ کی ملاقات، جبکہ پاکستان اور ایران کی بہتری کی طرف گامزن ہوتے ہوئے حالات، اس پر بھی بات کی جائے گی اور ملکی سیاسی صورتحال پر آج کے پروگرام میں جو ہے وہ بات کریں گے۔ ان ٹاپکس پر ڈسکشن کے لیے اسٹوڈیو میں موجود مہمانوں سے آپ کا تعارف کروا دیں۔ سینئر صحافی تجزیہ کار سجاد انور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سجاد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جی ویلکم۔ سینئر صحافی تجزیہ کار خالد قیوم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خالد صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ بہت شکریہ۔ سینئر صحافی تجزیہ کار علی مسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ چینی نائب وزیر خارجہ کی کل اہم ملاقاتیں ہوئیں، آرمی چیف سے بھی ملاقات ہوئی اور وزیر اعظم سے بھی ہوئی۔ سی پیک ہم جب سجاد سے بات کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے گیم چینجر ہے۔ بالکل، سی پیک تو گیم چینجر ہے اور اب ہم اگلے مرحلے پہ جا رہے ہیں جس میں انڈسٹریلائزیشن ہے، اور سی پیک کے جو اگلا حصہ ہے کہ جتنی انویسٹمنٹس اب نئے سرے سے آئیں گی اور اس میں کافی تیزی آ رہی ہے، کیونکہ اس میں آپ دیکھیں کہ سی آئی ایف سی جو ایک بنا ادارہ، اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل، اسپیشل انویسٹمنٹ کونسل، اس کی وجہ سے بھی ایک انویسٹمنٹ ہم اٹریکٹ کر رہے ہیں اور اس میں چائنا بھی ایک رول پلے کر رہا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس موقع پہ یہ جو ایک کانفرنس ہوئی ہے نا انٹرنیشنل کوآپریشن کے حوالے سے سی پیک کی، اور جس میں چائنیز ڈپٹی فارن منسٹر آئے ہیں اور پاکستان کے فارن سیکرٹری کے ساتھ انہوں نے کو شیئر کیا اس کی بڑی سگنیفیکنس ہے، اور یہ اس موقع پہ ہو رہا ہے جب پاکستان کے مخالفین نے کوشش کی کہ پاکستان کو آئسولیٹ کر دیا جائے۔ ایک دن پہلے جو انڈین فارن منسٹر تھے وہ ایران جاتے ہیں اور اس کے ٹھیک 1 یا 2 دن کے بعد ہمارے بارڈر کے اوپر اٹیک آتا ہے اور ہم یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ پاکستان تینوں سائڈوں سے غیر محفوظ ہے اور آئسولیٹ۔ اس موقع پہ چائنا کے ڈپٹی فارن منسٹر کا پاکستان آنا اور یہاں پہ ہمارے ٹاپ کے عہدیداران، آرمی چیف صاحب، وزیر اعظم صاحب، فارن منسٹر، اور ان سب سے ملاقاتیں ان کی، اور پھر ان کی موجودگی میں جب وہ پاکستان میں ہیں واپس ایران اور پاکستان کے سفارتی تعلقات کی بحالی، سفیروں کو واپس مطلب دوبارہ سے دونوں ملکوں میں واپس بھیجنا، اور وہ ساری چیزیں وہ انہوں نے ریپیئر کیا۔ وہ اس نازک موقع پہ پاکستان کے ساتھ چائنا نے ایک دنیا کو بتایا کہ چائنا پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے اور پاکستان کو کوئی دنیا کی طاقت آئسولیٹ نہیں کر سکتی اور پاکستان کو غیر محفوظ نہیں کیا جا سکتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی پیغام تھا ان لوگوں کے لیے جو ایفرٹ کر رہے تھے کہ پاکستان کا اگر ایسٹرن بارڈر، ویسٹرن بارڈر، اور اب یہ جو جنوبی ہمارا بارڈر تھا، اگر وہ بھی اس طرح سے اس پہ ٹینشن ہوتی ہے تو یہ پاکستان کے لیے مسائل ہوں گے۔ تو پاکستان نے ان پچھلے 1-2 ہفتوں میں بڑا تیزی سے اس معاملے کو نہ صرف ڈیفیوز کیا اور چین کی مدد سے کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے ایک جو فارن ریلیشنز ہے اس کے حوالے سے پاکستان۔ اور پھر جب ہم سی پیک کی بات کرتے ہیں تو سی پیک کے ذریعے آپ بالکل درست بات کہہ رہے ہیں کہ انڈسٹریلائزیشن کی طرف جب ہم جائیں گے تو روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے، پاکستان میں خوشحالی آئے گی۔ ڈیفینیٹلی، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو سی پیک ہے یہ صرف پاکستان اور چائنا کے درمیان ایک تجارتی راستہ نہیں ہے، بلکہ سارے خطے کے اندر بھی ایک بہت بڑا گیم چینجر ہے۔ چائنا کی تو خواہش تھی کہ اس میں ایران کو بھی شامل کیا جائے اور دوسرے ملکوں کو بھی شامل کیا جائے تاکہ اس کو ایک مطلب ون ون صورتحال ہو سب لوگوں کے لیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں جو پاکستان کے بہت سارے ایسے علاقے جہاں سے سی پیک گزرتا ہے، آپ دیکھیں اس کی بلوچستان ہو گیا اور کے پی کا علاقہ ہو گیا اور پنجاب، تو
یہاں اس کے اوپر جب انڈسٹریلائزیشن ہوگی، اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ بجلی کے جو پروجیکٹس لگے سی پیک کے حوالے سے یا دوسرے، تو اس کے نتیجے میں ہمارے پاکستان کے اندر جو ایک پیداواری جو گروتھ ہے اس میں اضافہ ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ انڈسٹریلائزیشن ہوگی اور اس کے اوپر جتنی بھی انویسٹمنٹ کہی جا رہی ہے وہ آئے گی، سارے سٹیک ہولڈر اس میں شامل ہوں گے اور انویسٹمنٹس آئیں گی تو ڈیفینیٹلی بہت بڑا فائدہ ہوگا پاکستان. بالکل پاکستان کو بہت فائدہ ہوگا. خالد صاحب کیسے دیکھتے ہیں چینی نائب وزیر خارجہ کے دورے پاکستان کو؟ نگران وزیر اعظم سے ان کی ملاقات ہوئی، کل آرمی چیف سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے. دیکھیے کہ جو نائب وزیر خارجہ ہیں چین کے، ان کا دورہ پاکستان انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور خاص طور پر آپ جانتے ہیں جس طرح سجاد انور صاحب بات کر رہے تھے کہ چائنا کا پورا جو ریجن ہے، پورا جو خطہ ہے، اس میں ریجنل کوآپریشن اور اس خطے کے اندر امن کے حوالے سے بھی جس طرح پاکستان کی اور اس خطے کی معاشی ترقی میں چائنا کا ایک کردار ہے، اسی طرح اس خطے کے اندر جو ہے امن کو قائم رکھنے کے لیے اس خطے کے اندر جو ہے وہ جو ممالک ہیں ان کے درمیان روابط بڑھانے کے لیے بھی چائنا نے ایک کردار ادا کیا، اور چائنا نے اس خطے میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے بھی ان کا ایک کردار ہے. جس طرح چائنا افغانستان کے اندر امن کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کوششیں کر رہا ہے، اور اس حوالے سے کئی مشترکہ اجلاس جو ہیں وہ ہو چکے ہیں. اسی طرح آپ جانتے ہیں کہ جب پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو ہے وہ سرحدوں پر کشیدگی ہوئی تو اس وقت بھی اس کشیدگی کے خاتمے میں بھی چائنا کا ایک بڑا کردار تھا، اور چائنا نے پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ سے جو ہے وہ جنگ نہیں ہونے دی. اس میں کردار جو ہے وہ چین کا تھا، جس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ سی پیک ہے. یہ سی پیک نہ صرف پاکستان میں اور اس خطے میں ترقی اور خوشحالی لایا ہے، بلکہ اس خطے کے اندر امن بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ لایا ہے. اور چین کے جو مفادات ہیں سی پیک کے ساتھ جو ہیں اور پاکستان کے مفاد جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں. اس لیے سی پیک جو ہے اس کی کامیابی کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے چین نے اس خطے کے اندر بھی جو ہے وہ کشیدگی ختم کرنے میں کردار ادا کیا. اور خالد صاحب ہم جب بات کرتے ہیں کہ پاکستان کو چیلنجز جو درپیش ہیں، ان میں سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ معیشت کا ہے. معیشت کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو جب ایسے پروجیکٹس ہوں گے، سی پیک آئے گا، SIFC کے ذریعے کام ہوں گے، تو تبھی ہم معاشی طور پر جو ہے وہ ہماری صورتحال بہتر ہو سکتی ہے. دیکھیے چینی نائب وزیر خارجہ کا یہ دورہ اس حوالے سے بھی اہم ہے کہ جو پاک چائنا جو جوائنٹ ورکنگ گروپ ہے اس کی جو میٹنگ ہے، چوتھا جو اجلاس ہے وہ جو ہے وہ اسلام آباد میں ہوا ہے. اور اس میں جو پچھلا اجلاس تھا جو سابق وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے دور میں ہوا، اس میں بھی بڑے جو التوا کا شکار منصوبہ جات تھے ان کو آگے بڑھانے کے لیے، ان کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے جو ہیں وہ اس وقت فیصلے کیے گئے. اور اس اجلاس میں نہ صرف جو نئے منصوبہ جات ہیں ان پر جو ہے دونوں ممالک نے غور کیا، آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا، مل کر چلنے کا فیصلہ کیا، بلکہ پچھلے اجلاس میں جو فیصلے کیے گئے تھے خاص طور پر آپ جانتے ہیں کہ دو بڑے اہم منصوبہ جات تھے جو التوا کا شکار رہے PTI کے دور حکومت میں. خاص طور پر ML1 کا ریلوے کا جو منصوبہ تھا اس کو التوا میں رکھا گیا، جس کے باعث اس کی لاگت جو ہے وہ 10 ارب ڈالر کے قریب پہنچ گئی، اور اس کی اصل لاگت 6 ارب ڈالر تھی. تو اب جو پچھلی حکومت تھی، جو اتحادی حکومت تھی، ان کی کوششوں سے اس منصوبے کی جو لاگت ہے آپ جانتے ہیں کہ اس لاگت میں بھی جو ہے وہ تقریباً وہ بالکل اس وقت کے وزیر جو تھے احسن اقبال 6 ارب سمتھنگ کے اراؤنڈ انہوں نے کیا پروجیکٹ. تو سی پیک پہ جو ہے اس جو ہے اب اگر ہم اس وقت موجودہ صورتحال کے حوالے سے بات کریں تو اب جو ہے وہ بڑے بہتر انداز میں کام جاری ہے. اس میں نگران حکومت کی کاوشوں کی بھی تعریف بنتی ہے کہ انہیں اندازہ تھا کہ سی پیک ہمارے لیے کتنا امپورٹنٹ. یہ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ نگران حکومت نے سی پیک کے ساتھ ایک اور بڑا چین کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ کیا ہے کہ جس کے تحت چین کے ساتھ جو ہے پاکستان کی جو برآمدات ہیں
ان کو بڑھانے کا منصوبہ جو ہے وہ اس نگران حکومت نے تیار کیا ہے، اور اس نگران حکومت کے جو وزیر تجارت ہیں ڈاکٹر گوہر اعجاز، وہ ایک بڑے اعلیٰ سطحی وفد کے ساتھ چین کا دورہ بھی کر چکے ہیں، اور ان کا منصوبہ یہ ہے کہ جس طرح پاکستان کی برآمدات کو $100 ارب تک جو ہے وہ لے کر جانا ہے، اس میں $20 ارب تک جو برآمدات ہیں وہ چین کے ساتھ بڑھانے کا منصوبہ جو ہے وہ بھی شامل ہے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں علی صاحب، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ چینی نائب وزیر خارجہ کا دورہ پاکستان کو؟ بڑا امپورٹنٹ ہے، جس طرح میرے دونوں سینئرز نے بات کی کہ یہاں پہ چونکہ حالات اس وقت جو تھے وہ جب چینی نائب وزیر خارجہ یہاں پہ آئے تو حالات بڑے کرٹیکل تھے، سچویشن بڑی عجیب سی تھی۔ اب دیکھیں دن بدن چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہوتی جا رہی ہیں۔ ان کی کل بڑی اہم ملاقاتیں بھی ہوئیں، جس میں پاکستان کے وزیر اعظم کے ساتھ، چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ، صدر پاکستان کے ساتھ، اور بھی ان کی کافی امپورٹنٹ ملاقاتیں ہوئیں۔ تو اس میں سی پیک کے حوالے سے جو بات چل رہی ہے، اس میں دیکھا جائے تو یہ بالکل ایک گیم چینجر ہے، اور اس کی سب سے زیادہ جو فوائد ہیں وہ پاکستان کو ہیں، پاکستان کی عوام کو ہیں۔ 3000 کلومیٹر صرف روڈ انفراسٹرکچر نہیں ہے، اس میں مختلف شعبہ جات ہیں جن تمام کو ایک جا پہ یکجا کیا گیا ہے، اور ان کی جو امپورٹنس ہے وہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ ہے۔ اور علی صاحب انڈسٹریز بھی لگیں گی، انڈسٹریز بھی لگیں گی۔ آپ کے انرجی سیکٹر میں بڑی زیادہ امپروومنٹ آئی بھی تھی، آ بھی رہی تھی، لیکن وہ بدقسمتی سے کہ وہی پھر سیاسی سٹنٹ کے طور پہ کھیلا گیا، اور آپ کا تقریباً جو 30% تھا انرجی کا سلسلہ، وہ عدم ادائیگیوں کی وجہ سے وہ بند ہو گیا۔ لیکن جو پچھلی گورنمنٹ تھی شہباز شریف صاحب کی، اور موجودہ جو نگران سیٹ اپ ہے، ان کی جانب سے بڑی کوشش کی جا رہی ہے کہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بہتر طریقے سے چلیں۔ سی پیک جو ہے وہ جتنی جلدی مکمل ہوگا اس کے اتنے بہتر ثمرات آئیں گے، اس سے آپ کی ایکسپورٹ بڑھے گی، آپ کے ملک میں روزگار کے مواقع بڑھیں گے، آپ کا روڈ انفراسٹرکچر بہتر ہوگا، آپ کا انرجی سیکٹر بہتر ہوگا، آپ کی جو انڈسٹریل زونز ہیں وہ بنے گی، وہاں پہ چائنیز کمپنی جو ہیں وہ اپنی صنعت کو شفٹ کریں گی، جس سے آپ کے مختلف جو سیکٹرز ہیں وہ بہتر ہوں گے۔ لیکن اگر آپ زرعی حوالے سے بات کی جائے تو وہ بھی اس میں بڑا سکوپ ہے۔ آپ کی پوٹھوہار کی تقریباً 1.5 ملین ایکڑ جو بنجر جو ہے زمین، اس کو بھی آباد کیا جانا تھا، وہاں پہ بھی غیر ملکی لوگوں نے آ کے انویسٹمنٹ کرنی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دیکھیں، اس کے کانسیکوینسز یہی ہیں کہ پاکستان کو اس کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اس کے ثمرات جو ہیں وہ ہماری عوام کے لیے ہوں گے۔ لیکن بدقسمتی سے پھر چیزوں کو آپ اس طرح لیتے ہیں کہ جب آپ نے اس منصوبے کو شروع کیا تو آپ نے کہا کہ 4 سال میں اتنا منصوبہ مکمل کر لیں گے، 8 سال میں ہم اس کو پروجیکٹس کی مراحل ہوتے ہیں نا علی صاحب، لیکن جب اس میں آپ آ کے رکاوٹ ڈالتے ہیں تو وہ بجائے اس بات کے کہ آپ نے کسی گورنمنٹ کے منصوبے کو روکا ہے، مجھے لگتا ہے کہ آپ نے پاکستان کے منصوبے کو روکا ہے، آپ نے پاکستان کی ترقی کو روکا ہے۔ آپ نے اگر کوئی کرپشن کے الزامات لگائے ہیں تو یہ کل بھی بات ہو رہی تھی کہ اس پہ چائنیز کمپنیز جو ہیں، یہ چائنیز گورنمنٹ ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کر رہی ہے، یہاں پہ پاکستانی لوگ تو صرف امپلیمنٹیشن کروا رہے ہیں چیزوں کی۔ تو کرپشن تو تب ہوگی جب ڈائریکٹ آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آئیں گے تو آپ اس میں سے انویسٹمنٹ کریں گے۔ تو جب انویسٹمنٹ چینی گورنمنٹ یا چینی کمپنیز خود کر رہی ہیں تو اس میں کرپشن کا تو کوئی ایلیمنٹ تھا نہیں، صرف چیزوں کو ڈیلے کرنے کے لیے، اور پاکستان کے جو یہ اہم ترین منصوبہ تھا اس کی وجہ سے آپ نے چائنیز کا یہاں سے اعتماد خراب کیا، جس کو آپ بحال کرنے کے لیے تمام جو اجلاس بھی بلائے جا رہے ہیں، ملاقاتیں بھی کی جا رہی ہیں، وزٹس بھی کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں اگر بہتر طریقے سے کی جائیں، ان منصوبوں کو آن کیا جائے، چاہے وہ نون لیگ کے دور کا ہو، پی ٹی آئی کے دور کا ہو، یا پیپلز پارٹی کے دور کا ہو، تو اس کو دیکھنا یہ چاہیے کہ اس کے ثمرات کس کے لیے ہیں، اس کے فوائد کس کے لیے ہیں۔ اس سے روزگار پیدا ہوگا، اس سے آپ کا جو انرجی کرائسس ہے وہ ختم ہوگا، آپ کا روڈ انفراسٹرکچر جو ہے وہ بہت بہتر ہو جائے گا، موٹر ویز بنے گی تو آپ کا بزنس بہتر ہوگا، آپ کا سفر جو گھنٹوں کا ہے وہ منٹوں میں طے ہو جائے گا۔ تو یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے، نہ کہ آپ کو اپنے سیاسی سٹنٹ کو صرف چلانے کے لیے الزامات کی جو ہے وہ بچاڑ کر کے آپ منصوبے کو جو ہے وہ خراب کر دیں۔ تو اس سے آپ کا انٹرنیشنلی بھی چیزیں خراب ہو رہی ہوتی ہیں، آپ کے ملکی لیول پہ بھی چیزیں، معاملات جو ہیں وہ خراب ہو رہے ہوتے ہیں، چونکہ آپ کے پروجیکٹس جو ہیں وہ ڈیلے ہو رہے ہوتے ہیں۔
تو سی پیک کو میرا خیال ہے جتنی جلدی ہو سکے یہ منصوبہ مکمل ہونا چاہیے. اس سے ایک تو آپ دیکھیے گا کہ کتنے % چیزیں جو ہیں وہ آپ کی بہتر ہو جائیں گی اور لوگوں کو روزگار ملنا شروع ہوگا. لوگوں کو روزگار بھی ملے گا, اور بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ سی پیک جو ہے وہ گیم چینجر ہے, ملک میں خوشحالی بھی آئے گی, اور اس پر جو ہے وہ بڑی تیزی سے اس پر کام بھی جاری ہے. ناظرین, پروگرام کا سلسلہ جاری ہے, لیکن ابھی وقت ہوا ہے بریک کا. چین کے گیٹ سے ہم سرزمین پاک میں داخل ہوئے. درگاہ بنائی جا رہی ہے جو دنیا کی تیسری سب سے گہری ہے. اسے شاہ اللہ دیتا کہتے ہیں. بدھا نے یہاں پہ اس غار کے اندر اپنی جو بھی عبادات تھیں, اس حوالے سے یہ بڑی تاریخی جگہ ہے. اب تو ہمارے ہاں بھی الیکشن جو ہے وہ قریب ہے. کتنا قریب ہے اس بہت قریب. بڑی جامع کلچرل پالیسی ہے جو بیس کرتی ہے ہمارے ایک انتہائی انویبل کلچرل ہیریٹیج پہ. جو 9 سال ہو جائیں گے ہمیں, ہم نے ان کی شکل نہیں دیکھی. قرآن فرماتا ہے کہ آؤ ان کامن چیزوں پہ اشتراک کر لیتے ہیں جو ہماری تمہاری. تک نہ جلے دیپ شہیدوں کے لہو سے, کہتے ہیں کہ جنت میں چراغاں نہیں ہوتا. ویلکم بیک. سجاد انور صاحب, الیکشن کی گہما گہمی ہے. انتخابی مہم کے سلسلے میں تمام ہی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ متحرک ہے. پاکستان مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی, جماعت اسلامی, مذہبی جماعتیں دیگر, ایم کیو ایم, تمام پولیٹیکل پارٹیز کی تیاریوں کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بالکل, اب تو الیکشن عمر صاحب بالکل سر پہ آ گیا ہے. یہ تقریباً کوئی 2 ہفتے, 3 تقریباً 15 سے 16 دن. 15 سے 16 دن. تو اب میکسیمم ایک ہم بوم دیکھ رہے ہیں پولیٹیکل ایکٹیویٹی کا ہر کانسٹیچوئنسی میں. لیڈرشپس اب جو ہے وہ اور جلسے ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ میاں نواز شریف صاحب نے مانسیرا میں کافی بڑا جلسہ کیا کل. بلاول بھٹو نے ساہیوال میں جلسہ کیا. اسی طرح دوسری پولیٹیکل پارٹیاں بھی. شہباز شریف لاہور میں نکلے, انہوں نے شہباز شریف صاحب لاہور آئے اور پہلی دفعہ انہوں نے بلاول بھٹو کو جواب دیا. بلاول بھٹو نے جو پچھلے عرصے سے باتیں کر رہے تھے پنجاب کے بارے میں. پھر آپ دیکھیں کہ ایون کراچی میں کل جماعت اسلامی کا اچھا ایک پاور شو تھا. پرسوں ایم کیو ایم نے کیا. کے پی میں کافی ایکٹیو ہیں پرویز خٹک. پرویز خٹک صاحب نے کہا جی کہ میں اب گورنمنٹ بناؤں گا کے پی کی. تو تحریک استحکام پارٹی کے بھی رہنما علیم خان اور جہانگیر ترین, وہ بھی سیاسی متحرک. جہانگیر ترین صاحب نے کل کہا جی کہ ہم پنجاب میں کسی ڈمی شخص کو وزیر اعلیٰ نہیں بننے دیں گے. تو چیزیں شیپ اپ ہو رہی ہیں الیکشن سے پہلے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے لوگ بھی اپنی وہ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو چونکہ بلے کا نشان نہیں ملا, تو اس کے نتیجے میں ان کے جو آزاد ارکان جیتیں گے. ابھی حلقوں میں کافی حد تک کنفیوژن ہے کہ بھئی ٹکٹ کس کا ہے, اس کا وہ کیسے اناؤنس کریں گے. اور پھر یہ کہ پہلے سے ہی تیاری ہو رہی ہے کہ وہ جو آزاد ارکان ہے, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں استحکام پارٹی ان کو اٹریکٹ کر رہی, کوئی کچھ باتیں کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو الیکشن ہے خاص طور پہ ہونے جا رہا, اس میں ایک نئی جو لیڈرشپ ابھر کے سامنے آئے گی, اور اگلے 5 سال پاکستان ایک ایسے ڈسپینسیشن میں جائے گا جہاں پہ استحکام ہوگا, پراسپیرٹی کے لیے کوشش کی جائے گی. یہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ نے اور پی ڈی ایم گورنمنٹ نے جو بنیاد رکھی تھی, اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں وزارت
جو خزانہ ہے انہوں نے اور ہماری جو سیکیورٹی ادارے انہوں نے مل کے جس طرح سے اکانومی کو سٹیبل کیا ہے، جی اب ضرورت ہے کہ اس کو انہی پالیسیوں کے انہی تناظر میں آگے پالیسیز کے تسلسل کے ساتھ آگے بڑھایا جا صحیح۔ سکے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی کنسنسس گورنمنٹ بنے گی الیکشن کے بعد، ٹھیک، کیونکہ پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا اب مزید ڈی سٹیبلائزیشن، لڑائی، سیاسی رخنہ اندازی جو ہے اس کا۔ ٹھیک، تو آپ نے بھی یہ بات کی تو اس میں ایک بات سجاد صاحب دیکھیں کہ اس وقت تمام سیاسی پارٹیوں کی جو لیڈرشپ ہے وہ سڑکوں پہ یا جلسے جلوس بڑے بڑے کر رہے ہیں، تنقید بھی کر رہے ہیں۔ آپ جرنلسٹ بھی ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ سخت الفاظوں کا تبادلہ بھی ہو رہا ہے، تلخ آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن کم از کم بدتمیزی نہیں ہے۔ ہاں، یہ دیکھیں، یہ بدتمیزی تو ایک فیکٹر کے طور پہ شامل ہوئی تھی پچھلے 4-5 سال سے، 7-8 سال سے نا، ایک ذہن سازی کے ذریعے، ایک ذہن سازی کے ذریعے۔ لیکن اس سے پہلے بھی اس کی مثالیں تھیں بدتمیزی کی، لیکن وہ بہت چیدہ تھیں اور اس کو ناپسند کیا گیا، اور پھر سیاسی جماعتوں نے جو چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تھا اس میں کچھ ٹرمز آف ریفرنس طے کیا گیا جی کہ ہم ایک حد سے آگے نہیں جائیں گے۔ ٹھیک، بالکل صحیح۔ تو لیکن یہ جو پی ٹی آئی کا فنومینا تھا، اس نے پاکستان کی سیاست کو الٹا کے رکھ دیا۔ وہ اس طرح سے کہ اس میں بدتمیزی، عدم برداشت کا سوشل کلچر میڈیا، ڈیولپ، عدم برداشت، اور ایون فیملیز کے اندر کسی کی بات نہ سننا، کسی کی بات نہ سننا، اور پھر نوجوانوں کو انسکلڈ اور ان پڑھ یوتھ کو گمراہ کیا گیا جعلی سلوگنز کے ذریعے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا چیزوں کی کریکشن کرنے کے لیے۔ اس میں سارے جو ایکٹرز ہیں وہ اپنا اپنا رول پلے کر رہے ہیں، اور دھیرے دھیرے یہ زخم مندمل ہو جائیں گے جو ہماری سوسائٹی کو لگے، ہماری سیاست کو لگے۔ جی بالکل، اور اب میرا خیال ہے اگلے 5 سال جو ہے نا وہ ہیلنگ کا ٹائم ہوگا، بالکل ٹھیک، اور اتفاق رائے اور استحکام کا ٹائم ہوگا۔ اتفاق رائے اور استحکام کا ٹائم ہوگا۔ خالد قیوم صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں آپ سیاسی ایکٹیویٹیز کو؟ ساتھ ایک طرف تو تنقید تو آبویسلی الیکشن لڑ رہے ہیں، اور جب آپ الیکشن لڑ رہے ہوتے ہیں تو مخالفین کے خلاف جو ہے وہ الفاظ کی گولہ باری کا سلسلہ بھی جاری ہوتا ہے، لیکن عدم برداشت والا کلچر جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ ابھی تک جو دیکھا ہے تمام ہی سیاسی جماعتوں کی جانب سے کہ تنقید کا سلسلہ ضرور جاری ہے، لیکن یہ ایک سیاست جمہوریت کا حسن ہے۔ دیکھیے، جو اتفاق رائے کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کے بعد جو مختلف سیاسی جماعتیں ہیں وہ لگتا ہے کہ ایک بار پھر اتفاق رائے کی طرف بڑھیں گی اور کسی کنسنسس کی طرف بڑھیں گی، کیونکہ پاکستان کے عوام نے جو معیشت کی تباہی ہوئی ماضی میں سابق دور حکومت میں، خالد صاحب الیکشن کی صورتحال میں کیسے دیکھ رہے ہیں مذہبی جماعتوں کو، سیاسی جماعتوں کو، تیاریاں کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میں ان کی تیاریوں کی بھی بات کروں گا، لیکن میں یہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے عوام نے جو معیشت کی خرابی ہوئی اس کی بڑی قیمت ادا کی ہے، اور اس لیے میں سمجھتا ہوں ہم نے معیشت پہ پہلے جو انتخابات ہیں ان کے بعد جو نتائج آئیں گے، ان نتائج کی روشنی میں بھی ایک کنسنسس کی ضرورت ہے، تاکہ پاکستان کی معیشت کو وہ پہلے والے خطرات دوبارہ لاحق نہ ہو۔ حلقوں کی سیاست، خالد صاحب حلقوں کی سیاست میں آپ بولتا ہوں تو میں اس طرف بھی آ رہا ہوں۔ جی پلیز، آکے دیکھیے کہ جو اس وقت جو سیاسی منظرنامہ ہے، انتخابی منظرنامہ ہے، اس میں جو ہے وہ بھرپور طریقے سے بڑی اور چھوٹی تمام سیاسی جماعتوں کی قیادت جو ہے وہ میدان میں ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ نون لیگ کی قیادت بھی پنجاب کے اندر بھی جلسے کر رہی ہے، نون لیگ میں نواز شریف صاحب کر رہے ہیں، شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں، مریم نواز اور حمزہ شہباز بھی کر رہے ہیں، اور دوسرے صوبوں کے اندر بھی جو ہیں وہ نون لیگ کی قیادت کی طرف سے جلسے کیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح بلاول بھٹو بھی جو ہے وہ چاروں صوبوں کے اندر جو ہیں وہ جلسے کر رہے ہیں، حتیٰ کہ جماعت اسلامی کی قیادت جو ہے، جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق جو ہیں وہ بھی ہمیں بڑے جو ہیں وہ متحرک دکھائی دے رہے ہیں، اسی طریقے سے ایم کیو ایم بھی جو ہے کافی ایکٹیو ہے، جو ہے کراچی کے اندر بڑا جو ہے وہ بھرپور انتخابی کمپین جو ہے بالکل بھرپور انتخابی ہے۔ استحکام پارٹی جو ہے وہ اپنا بھرپور اپنے ایجنڈے کے ساتھ اپنے انتخابی لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کریں۔ اور علی صاحب کل ہم جب بات کرتے ہیں کہ انتخابی جلسے چل رہے ہیں، جلوس چل رہے ہیں، کل میاں محمد شہباز شریف نے اپنے حلقے کا وزٹ کیا NA 123 کا، اور وہاں پہ تقریباً 31
پوائنٹس جو ان کو بنائے ہوئے تھے ریسیپشن کے حوالے سے، ہر جگہ پر ہی ان کا جو بڑا پرتپاک استقبال بھی کیا گیا، کارکنان موجود تھے. شہباز شریف اپنے روایتی انداز میں جس طریقے سے وہ ایک جوش و جذبے کے ساتھ بات کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں میٹرو بس جو ہے وہ آگے تک لے کر جاؤں گا. اپنے منصوبے گنوائے کہ ہم نے پنجاب میں لیپ ٹاپ دیے، اور پنجاب میں یقیناً جب ان کے دور کی بات کرتے ہیں تو ایک سنہری ترین دور تھا جس میں لیپ ٹاپ ملے، طلبہ کو وظائف دیے گئے. کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ میٹرو بس بنی، اورنج لائن ٹرین بنی. بالکل دیکھیں جس طرح چوئی صاحب بات کر رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ بڑے ایکٹیو ہیں، تو یہ وقت ہے، اگر اب ایکٹیو نہیں ہوں گے تو اگلے 5 سال ان ایکٹیو ہو جائیں گے. ٹھیک. تو جو بھی بندہ اس چیز یہ والا وقت ضائع کرے گا، آپ دیکھیں امتحان کا ٹائم ہے، اگر امتحان سے پہلے آپ تیاری نہیں کریں گے تو آپ تو بالکل زیرو ہو جائیں گے. آپ کو پھر 1 سال انتظار کرنا پڑتا ہے. تو الیکشن میں تو آپ کو 5 سال انتظار کرنا پڑیں گے. یہ سارے لیڈران اسی لیے کوشش کر رہے ہیں، لوگوں کو کنونس کر رہے ہیں، اور روز جلسے جلوس ہو رہے ہیں. کوئی کراچی میں جلسہ کر رہا ہے، کبھی ساہیوال میں ہو رہا ہے، کبھی میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ مانسیرا میں کر رہے ہیں، مریم بی بی لاہور میں کر رہی ہیں، شہباز شریف صاحب جو ہے پورا اپنا حلقہ گھوم رہے ہیں. تو یہ وقت ہے لوگوں کو کنونس کیا جائے، اور جس بندے نے کوئی کام کیا ہے وہ بتائے کہ میں نے آپ کے لیے کیا کیا ہے، اور لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں اور لوگ قائل بھی ہوتے ہیں آپ کی باتوں سے اگر آپ نے کچھ کیا ہے. اگر آپ نے صرف سیاسی نعرے لگانے ہیں اور آپ نے کہنا ہے کہ آپ کو 1 کروڑ گھر دیں گے، 50 لاکھ نوکریاں، 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، 50 لاکھ گھر دیں گے، گورنر ہاؤس کی دیواریں گرا دیں گے، کشکول توڑ دیں گے، ہیلتھ کو بہتر بنا دیں گے، ایجوکیشن جو ہے وہ بہتر بنا دیں گے. تو اگر تو آپ کے اس طرح کے نعرے ہیں، اور اس میں پھر آپ ایک درمیان میں وہ ایک دولہا میاں بیٹھا ہوتا ہے، اس کے بڑے نخرے ہوتے ہیں. تو اس پارٹی کے لیڈر کے اس طرح کے نخرے تھے کہ وہ ہر بات میں لوگوں کسی کو سنتا نہیں تھا. میں خود اس چیز کا کئی دفعہ نہیں شاید تھا کہ ان سے کوئی بندہ بات کرنے کا متحمل نہیں تھا. اور بڑے بڑے ان کے لیڈران، میں نے لوگوں کو جلسے میں، آپ کو یاد ہوگا پی ٹی آئی نے ایک پاور شو کیا تھا تقریباً 2016-17 میں رائیونڈ میں، تو میں نے وہاں پہ ان کے لیڈران کی تذلیل ہوتی ہوئی دیکھی تھی. یہی جو زرتاج گل کو اندر نہیں جانے دیا گیا تھا، مراد سعید کے سارے کزن میرے ساتھ باہر بیٹھے ہوئے تھے، جہانگیر ترین کو روک لیا گیا تھا، شیخ رشید کو روک لیا گیا، یہ سارے لوگ تو اس طرح لوگوں کی تذلیل کرتے ہیں جب وہ اقتدار میں ہوتے ہیں یا طاقت میں ہوتے ہیں. آپ چیئرمین پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں. تو چونکہ انہوں نے ایک لسٹ دی تھی کوئی 15-20 لوگوں کی، ان کے علاوہ کوئی بندہ آگے نہیں جا سکتا تھا. تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو کنونس کرنا ہے آپ نے کیا کیا ہے. باتوں سے تو لوگ اب کنونس نہیں ہوتے، چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے. اگر آپ کہیں کہ میں نے لاہور میں میٹرو بس بنا دی اور اس کا وہاں پہ کوئی وجود نہیں، تو آپ کو لوگ ویسے ہی میمز بنا کے بہت چیز کریں گے، تنگ کریں گے. تو اب حلقوں میں بڑی ایکٹیویٹی ہے، بڑی گہما گہمی ہے. میں کل بھی این اے 119 میں تھا اور پی پی 149 میں تھا، تو وہاں پہ بڑی لوگ متحرک تھے. پی ٹی آئی جو آئی پی پی کے لوگ ہیں وہ علیم خان وہاں سے الیکشن لڑے ہیں. ڈسکا کی سیالکوٹ کی کیسے الیکشن کی صورت ہے؟ سیالکوٹ میں اس وقت جو ہے وہ حالات تو نون لیگ کے ظاہراً سازگار لگ رہے ہیں، لیکن جو آزاد امیدوار ہیں وہ بھی ان کو ٹف ٹائم دیں گے. کسی جگہ پہ پیپلز پارٹی کا بھی کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ ووٹ لیں گے، لیکن اس طرح مذہبی جماعتوں کے بھی ووٹ، مذہبی جماعتوں کے وہاں پہ ٹی ایل پی کے بڑے، جماعت اسلامی کے بڑے ووٹ ہیں، اور وہاں پہ ان کے ممبرز جو ہیں وہ امیدوار جو ہیں وہ بڑے ایکٹیو ہیں. میں وہاں پہ گیا ہوا تھا، چوئی صاحب کا بھی چونکہ ہمارا سیم ہی حلقہ ہے، تو ہمارے کینڈیڈیٹس کو وہ اتفاق تھا کہ سب سے ملاقات ہو گئی. وہ سارے بڑے ایکٹیو ہیں. وہاں پہ برادریاں اور الیکشن ہال بننے شروع ہو گئے ہیں. وہ جو برادری سسٹم ہے، گاؤں میں ایک اور بڑا ایشو ہوتا ہے کہ ہماری آپس میں نہیں بنتی، تو اگر میں پی ٹی آئی کو یا نون لیگ کو جوائن کرتا ہوں تو یہ کسی صورت میں ہو ہی نہیں سکتا کہ دوسری پارٹی جو ہے وہ اس پارٹی میں آئے گی. تو وہ برادری سسٹم بھی وہاں پہ بڑا چلتا ہے، وہاں پہ دھڑے بھی بڑے چلتے ہیں. ایسے ہیں وہاں پر جو سارے دھڑے ہیں وہ اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں اپنے گاؤں کے اجتماعی بڑے معززین علاقہ کے. بالکل، لیکن وہ بہت تھوڑے لوگ ایسے ہیں، چونکہ ہمارا دیہی بیک گراؤنڈ ہے، بڑے تھوڑے سے ایسے دیہات ہوں گے جہاں پہ لوگ اکٹھے ہو کے رہتے ہیں، نہیں تو دھڑے بندی تو ضرور چلتی ہے. اور میں نے اپنے خاندان میں دیکھا ہے، مجھے اس چیز کا بڑا اچھی طرح علم ہے. تو لیکن یہ ہے کہ اب پارٹی جو ورکرز ہے، پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہے، وہ بڑا ایکٹیو ہے. الیکشن ہال جو ہیں وہ بننا شروع ہو گئے ہیں، وہ ڈول ڈمکے بجنا شروع ہو گئے ہیں. چھوٹے چھوٹے جلسے، چھوٹی چھوٹی وہ جو کارنر میٹنگز ہیں، اور صبح سے لے کے رات تک آپ کو جو گاڑیاں نظر آتی ہیں الیکشن والی وہ نظر آ رہی ہیں. اور بس آنے والے دنوں میں مزید اس میں گہما گہمی ہوگی. لیکن جو لیڈران نکل رہے ہیں
اس سے آپ کا جو ورکر ہے وہ متحرک ہو رہا ہے اور ایکٹیو ہو رہا ہے اور لوگ جو ہیں وہ قائل ہو رہے ہیں. اگر آپ نے کچھ کیا ہے تو 8 فروری کو چیزیں کلیئر ہو جائیں گی, باتوں سے کچھ نہیں چلے گا. اگر آپ نے صرف نعرے لگانے ہیں, صرف دعوے کرنے ہیں, تو اس سے تو آپ کو پتہ ہے. بالکل درست بات کہہ رہے ہیں. الیکشن کی گہما گہمی عروج پر ہے. تمام ہی سیاسی جماعتوں کے قائدین جو ہیں وہ بھی جلسے کر رہے ہیں, میٹنگز بھی کر رہے ہیں, اور اسی طریقے سے جو ہے وہ اگر ہم حلقوں کے حوالے سے اگر بات کریں تو خوب گہما گہمی دکھائی دے رہی ہے. رات کو اگر شدید, کیونکہ سردی کا موسم ہے, تو سوپ اور گرم گرم چائے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ حلقوں کے امیدواروں کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہوتی ہے کہ کسے کامیاب کروانا ہے, کس کی کارکردگی جو ہے وہ بہتر رہی ہے. لیکن 8 فروری کو یقیناً عوام فیصلہ کریں گے. ناظرین, اس حوالے سے ابھی سیگمنٹ کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت بہت شکریہ سجاد صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. بہت بہت شکریہ خالد صاحب آپ کا بھی, اور بہت بہت شکریہ علی صاحب, آپ نے بھی اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, وقت ہو رہا ہے ابھی بریک کا. بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو کیپٹن ریٹائرڈ ارشد ہمایوں ڈاکٹر صاحب ہیں یہاں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, ان سے بات کریں گے. میٹرک تک بچے کو نہیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. یہ میرے والدین نے یقین مانے ان 10 سالوں میں مجھے کوئی چھٹی کرنے نہیں دی. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آئی کام میں نے اسی طرح بسوں میں ویگنوں میں جا کے 2 سال میں میری ایک چھٹی تھی. بیچلر بی کام پنجاب یونیورسٹی سے میں نے کیا, کوئی میری چھٹی نہیں تھی. اسی طرح یہی میں نے اپنی کوشش جاری رکھی اور ایم ایس میں نے قائد اعظم یونیورسٹی سے کیا, اور 2014 میں نے اپنی اکیڈمی بنائی. اپنی اکیڈمی بنانے کے بعد الحمدللہ پہلے سال میں میرے پاس 95 اسٹوڈنٹ کا ٹرن اوور رہا, اور کرتے کرتے الحمدللہ آج میں یہ 5واں میرا کیمپس ہے جو میں مختلف علاقوں میں اپنی ایڈمنسٹریشن میں انہیں چلا رہا ہوں. ان بچوں کو آپ بوجھ نہ سمجھیں, انہیں آپ تعلیم دیں, انہیں کوئی نہ کوئی ہنر دیں. آپ یقین مانیں کہ یہ عام لوگوں سے زیادہ محنت کر کے دکھائیں گے. لیکن ڈسیبل پرسن کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر لیٹس سپوز والدین نہیں ہیں یا والدین نہیں کچھ کر سکیں, آپ معاشرے میں نکلیں, آگے بڑھنے کی کوشش کریں. یہ دنیا یقین مانیں اتنی وسیع ہے کہ کہیں نہ کہیں اگر ڈس اپوائنٹمنٹ ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں آپ کے لیے اپرچونٹیز موجود ہیں. اپرچونٹی کو تلاش کریں, آگے بڑھیں, مایوسی سے نکلیں. اللہ پاک یقین مانیں آپ کو اتنی محنت کا اجر دے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے. رحمتوں اور برکتوں سے بھرپور ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے پاکستان ٹیلی ویژن کل پاکستان مقابلہ حسن قرات کا اہتمام کر رہا ہے. پاکستان ٹیلی ویژن کے متعلقہ سینٹرز پر قرات مقابلے کے آڈیشنز کا سلسلہ 15 جنوری سے 2 فروری تک جاری رہے گا. مقابلے میں شرکت کرنے کے خواہش مند آڈیشنز کا شیڈیول نوٹ فرما لیں. ویلکم بیک. اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر کیپٹن ریٹائرڈ ارشد ہمایوں صاحب. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. تھینک یو جی. ڈاکٹر صاحب, خشک سردی ہے اور اس سے پھر مختلف بیماریاں امراض بھی پھیلتے ہیں, تو کیا آپ کیا سجیسٹ کریں گے اس وقت شہریوں کو؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ جو موسم ہے
नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक जो है खुश्क सर्दी उस वक्त तक है जब तक बारिश नहीं होती जी। अगर बारिश हो जाएगी तो कुछ हालात बेहतर हो सकते हैं। बात यह है कि इस मौसम में ज़्यादातर क्योंकि ठंड की वजह से जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो है नाक, कान, गला, छाती और दमा, इस तरह की प्रॉब्लम जो हैं वो बढ़ जाती हैं। रीज़न ये होती है कि जो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है ना, इसके अंदर छोटे छोटे सिलियाज होते हैं जो कि कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं और उसकी जो मूवमेंट्स है वो बाहर की तरफ होती है। जब कोई पार्टिकल सांस की नाली के अंदर जाता है तो वो सीलिया की मूवमेंट्स की वजह से वो बाहर निकल आता है। तो सर्दी में इसकी मूवमेंट्स जो है वो स्लो हो जाती है। ठीक। और स्लो होने की वजह से फिर जो भी इन्फेक्शंस या जरासीम या पार्टिकल्स कोई भी जो सांस की नाली में जाएंगे तो वो बाहर आना ज़रा मुश्किल हो जाता है। ठीक। और उसमें फिर इन्फेक्शंस और बाकी चीज़ें जो हैं वो बढ़ जाती हैं। दूसरी जाहिर है कि ये जो इफ़ेक्ट है मौसम के साथ साथ इसमें कई वजूहात भी हैं। आपने देखा पोल्यूशन की वजह से जो पार्टिकल्स होते हैं, जरासीम होते हैं, वो लो लाइंग आ जाते हैं। एक रीज़न स्मोक वन ऑफ द रीज़न है इसमें। जो आपकी सांस की जो प्रॉब्लम जो बढ़ जाती है ना, स्मोक एक बहुत बड़ी वजह है जी। दूसरा ये है कि इन्फेक्शंस जो चल रही हैं और ज़्यादातर इन्फेक्शंस जो हैं वो वायरल है। ठीक। और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो फिर वायरल होती है, लेकिन साथ साथ बैक्टीरिया की प्रोमिनेंस हो जाती है, वो फिर प्रीडोमिनेट करके तो वो कोई ना कोई जैसे नमूनिया है या कोई इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं वो हो जाती है। तो कई फैक्टर्स हैं उसमें। हमने देखा है कि जो ख़ासतौर पे स्ट्रेप्टोकोकल नमूनिया है जी, वो ज़्यादा हो रहा है और ये नमूनिया छोटे बच्चों में जी मैं उसी पर आ रहा था, बच्चों में ज़्यादा 5 साल से कम उम्र के बच्चों में ज़्यादा इसकी विरुलेंस है, ज़्यादा शिद्दत होती है, ज़्यादा ख़तरनाक होता है। और जो लोग हमारे बुज़ुर्ग जो 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोग होते हैं उनमें भी इसकी जो है कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है। छोटे बच्चों में भी यही इम्यूनिटी कम होना और बाकी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आमतौर पे आप देख रहे हैं कि लाहौर में भी और दूसरे पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में इसकी जो है बच्चों में अमवात की शरह बढ़ गई है जी। तो उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे यहाँ इन्फेक्शंस पोल्यूशन की वजह से या बाज़ जगहों पे बंद घर होते हैं जहाँ पे क्रॉस वेंटिलेशन नहीं हो रही थी और उसमें जो वायरस की जरासीम की फैलने की शरह जो है वो ज़्यादा होती है। ठीक। तो आमतौर पे हम लोग जो बच्चों में हिफाजती टीके लगते हैं जी, उसमें नमूनिया के बचाव का टीका भी उसमें शामिल होता है। डॉक्टर बच्चों को जब नमूनिया होता है तो ये कैसे पता चलता है? क्योंकि बास तासुर यही होता है कि टेम्परेचर हुआ है, थोड़ी सी हल्की सी तबीयत ख़राब है, मालूम कैसे होता है कि ये देखें नमूनिया है क्या? ये एक फेफड़ों की सोजिश आप कह सकते हैं। जो खुराक की जो सांस की नाली है, ट्रेकिया है, ट्रेकिया आगे जाके छोटी छोटी नालियों में जो होता है बाइफरकेट करता है और उसके बाद एंड पे जाके एक एयर स्पेस बन जाती है जिसको एयर सैक्स कहते हैं। उन सैक्स में जो ऑक्सीजन जो होती है ना वहाँ पे सर्कुलेट करती है और उससे सांस लेने में जो है सहूलत पैदा होती है। नमूनिया में इन्फेक्शन की वजह से ये जो एयर सैक्स होते हैं ना इसको एल्वियोलाई कहते हैं। ठीक। वहाँ पे फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है। ठीक। या फ्लूइड जो है वो बाद में पस भी बन जाता है। ठीक। और जाहिर है जिस जगह पे हवा ने सर्कुलेशन करनी थी और हवा की वजह से ऑक्सीजन की ट्रांसफॉर्मेशन वहाँ पे होनी थी सर्कुलेट करके तो वो ब्लड में जानी थी, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुँचती और उसमें क्या होता है कि सांस लेने में दुश्वारी आनी शुरू हो जाती है। और जो नमूनिया के केसेस हैं उसमें फिर यही मसला होता है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है, बुखार हो जाता है, खांसी शुरू हो जाती है और इस तरह की और जो प्रॉब्लम है वो सारी होती हैं। तो पता इस तरह चलता है कि अगर बच्चे की सांस की रफ्तार, छोटा बच्चा है जो 5 साल से कम बच्चा है, और देखें 2 तरह के ना, एक साल से कम जो बच्चे होते हैं वो न्यूनेट में आ जाते हैं, फिर 1 साल से लेके 5 साल तक वो दूसरे बच्चे आ जाते हैं। इनमें दोनों में सांस की रफ्तार का
فرق ہوتا ہے. اگر چھوٹے بچوں میں نیو نیٹس میں اگر سانس کی جو ہے بریدنگ جو ہے ریٹ جو ہے وہ اگر 60 سے زیادہ ہو جائے تو وہ نمونیا کی نشانی ہے. اور اگر 5 سال سے کم عمر کے جو بچے ہیں ان میں اگر 40 سے یعنی ایک منٹ میں اگر 40 دفعہ وہ بریدنگ کر رہا ہے اس سے اگر زیادہ ہے تو وہ بھی نمونیا کی نشانی ہے. اسی طرح بعض دفعہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو چھاتی کے ساتھ اندر جو مسلز ہوتے ہیں ریبز کے درمیان میں جو مسلز ہیں تو سانس کی پرابلم میں نمونیا میں اس کی جو وہ اندر دھنس جاتے ہیں. جب بچہ سانس لیتا ہے تو اس سانس کے ساتھ ساتھ نا ان مسلز کی بھی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اندر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں چیسٹ ریٹریکشن. تو یہ بھی نمونیا کی نشانی ہے. صحیح. ٹمپریچر تو ہوتا ہے. ٹمپریچر عام طور پہ 103 فارن ہیٹ تک اور 105 تک پہنچتا ہے. دوسرا سانس کی رفتار تیز ہونا. تیسرا جو ہے وہ چھاتی کے جو مسلز ہیں وہ اندر کی طرف زیادہ جاتے ہیں. چیسٹ ریٹریکشن آپ اس کو چیک کریں دیکھیں تو اس سے پتہ چل دیتا ہے کہ یہ اندر کی ٹریٹمنٹ کے بعد یہ کس حد تک اگر ہم جب ڈائگنوز ہو جاتا ہے تو کس حد تک یہ ڈینجرس ہوتا ہے کیونکہ اس سے اموات بھی ہو جاتی ہیں. بالکل جی. اموات دیکھیں نا آپ خبریں سن رہے ہیں. یہ پچھلے دنوں میں ہمارے منسٹر ہیلتھ جو جاوید اکرم صاحب نے وزٹ کیا چلڈرن ہاسپٹل میں تو وہ یہی بتا رہے تھے کہ ہر دن تقریباً 2 بچے ان کی اموات نمونیا کی وجہ سے ہو رہی ہیں. تو نمونیا میں جو اموات کی شرح ہے وہ زیادہ ہے. تقریباً آپ دیکھ لیں کہ 5 سال سے کم عمر کے جو بچے ہیں اس میں جو اموات کی شرح 20% جو ہے وہ نمونیا ہے. 22% ہے. تو یہ مقصد ڈینجرس تو ہے اگر کیونکہ اس میں بچوں میں اور بزرگوں میں امیونٹی کم ہونے کی وجہ سے اس میں وہ ٹالرنس نہیں ہوتی اور وہ زیادہ جلدی جو ہیں وہ مورٹیلٹی میں وہ ان پہ موت کا شکار ہو سکتے ہیں. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب اس طریقے سے بھی ہوتا ہے کہ سٹیم لی جاتی ہے تو بچوں کو بھی دینی چاہیے سٹیم؟ سٹیم دی جا سکتی ہے لیکن تھوڑا سا مسئلہ آپ نے دیکھا ہوگا کووڈ میں بھی نیبولائزیشن جو ہے اور ایروسول کے اوپر تھوڑی سی ریسٹرکشن تھی کیونکہ جب آپ ایروسول کرتے ہیں انہیلیشن کرتے ہیں تو اس میں جو انوائرمنٹ میں جراثیم ہوتے ہیں وہ اندر جا سکتے ہیں. تو اس میں احتیاط کی ضرورت ہے. ویسے تو جو نمونیا ہے اس میں اگر تو کریٹیکل نمونیا ہو گیا تھوڑا شدت والا ہو گیا تو وہ تو آپ نے گھر میں ٹریٹ ہی نہیں کرنا نا, اس کو تو ہاسپٹل لے کے جانا ہے. ٹھیک. تو ہاسپٹل میں پھر جا کے آکسیجن تھراپی ہوتی ہے. ٹھیک. آکسیجن دی جاتی ہے. اگر اس سے بھی سیریس مسئلہ ہوتا ہے تو وہ وینٹیلیشن کے اوپر جاتا ہے, وینٹیلیٹر لگ جاتے ہیں. تو یہ مقصد ہے کہ تھوڑا سا ذہن میں رکھنا چاہیے. بعض لوگ ناک کے لیے بھی کرتے ہیں سٹیم لینا, تو ناک کا سٹیم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. سٹیم جو ہے ظاہر ہے سانس کی اندر کی جو کھولنا, نالیوں کو کھولنا, خوراک سانس کی نالیوں کو, اور کھولنے کے لیے زیادہ تر جو میڈیسن یوز ہوتی ہیں نا اس میں سالبیوٹامول وغیرہ ہوتا ہے جس سے سانس کی نالیاں کھلتی ہیں. جی. تو زیادہ تر جو اس میں نمونیا کا جو استعمال ہے اگر ہو گیا تو اس میں اینٹی بائیوٹکس کا رول آتا ہے اور وہ جلدی شروع کرنا بڑا ضروری ہے. اور وہ بھی ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر نہیں. بالکل ڈاکٹر میں آنا چاہتا ہوں آپ اس کی بات کی طرف کہ جو سیلف میڈیکیشن ہے اس کی وجہ سے بہت سارے پرابلمز ہو رہے ہیں ہمارے ہاں. عطائی حضرات جو اس طرح وداؤٹ یعنی ایون وائرل انفیکشنز میں نمونیا جو اینٹی بائیوٹک دینا ہے وہ خطرناک ہے. وہ وائرل انفیکشنز میں دے رہے ہیں, چھوٹی سی عام الرجی ہوئی ہے تو الرجی میں بھی دے رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. ایک بچوں میں ایک ریسپریٹری سنسیٹیل وائرس بھی چل رہی ہے, اس کو اور نمونیا سے ڈفرینشیٹ کرنا بڑا ضروری ہے. الرجی بھی ہو رہی ہوتی ہے, ایستھما چل رہا ہوتا ہے. تو ان چیزوں کو دیکھے بغیر اگر آپ بڑے اسٹرانگ قسم کے اینٹی بائیوٹک دے دیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ اینٹی بائیوٹکس کے خلاف جو ہے نا ریزسٹنس پیدا ہو جاتی ہے جو خطرناک ہے, جو ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. سیلف میڈیکیشن کی بات کریں کیونکہ یہ ایک ایشو ہے. لوگ کچھ ایسا بھی دیکھا گیا کہ سٹیرائڈ بھی یوز کر لیتے ہیں, یہ تو بالکل نہیں کرنے چاہیے. دیکھیں سٹیرائڈز کا کسی حساب سے ڈاکٹر یوز کر سکتے ہیں کیونکہ انفلیمیشن ہے, انفلیمیشن کو کم کرنے کے لیے.
لیکن بہت کم اس کا، میں نے بتایا نا 2 چیزوں کی ضرورت ہے. ایک تو سانس کی نالیوں کو کھولنا ہے، جی اس میں کھولنے کے لیے ہم نے سالبیوٹامول لینا ہے. ٹھیک ہے. اس طرح کی چیزیں اویلیبل ہے، وہ آپ انہیلیشن کے تھرو بھی لے سکتے ہیں، نیبولائزیشن کے تھرو بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی، وہ کر سکتے ہیں. لیکن یہ چیز کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے کہ جس انوائرمنٹ میں آپ نیبولائز کر رہے ہیں اس انوائرمنٹ میں آلریڈی اور بیکٹیریاز موجود ہیں، کوئی ولنریبل بیکٹیریاز ہیں، وائرسز ہیں، تو وہ سانس کے رستے اندر جا کے تو وہ زیادہ پرابلم پیدا کر سکتی ہے. اور ایون بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اننیسیسری جو ہے نیبولائزیشن کر رہے ہیں تو اس میں بچہ ٹھیک بھی ہوگا اگر اس میں اینٹی بائیوٹک، اس میں بیکٹیریا نہیں ہے، اس میں وائرس نہیں ہے، تو اس میں وہ جو انوائرمنٹ کا بیکٹیریا اور وائرس ہے وہ اس کی وجہ سے بھی جو ہے اندر چلے جاتا ہے. نارملی تو آپ دیکھیں نا جو بیکٹیریاز ہیں یا وائرس ہیں وہ جسم میں جو داخل ہوں گے وہ ناک کے تھرو ہوں گے یا منہ کے تھرو ہوں گے. جی ٹھیک ہے نا. تو ناک میں بھی اسی طرح سیلیاز ہیں جو کہ بچاتے ہیں. جو کھانسی ہوتی ہے تو کھانسی تو ایک قسم کا پروٹیکٹیو میکانزم ہوتا ہے کہ جو چیز اندر گئی ہے اس کو باہر نکالنا ہوتا ہے. اندر جو میوکس کٹھی ہوتی ہے میوکس کو باہر نکالنا ہوتا ہے. ہم لوگ ان نیسیسری ایسی میڈیکیشن سانس کے لیے، کھانسی کے لیے دیتے ہیں جو کف سپریسنٹ ہے، جس میں کوڈین، مارفین، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ نقصان دہ ہوتی ہیں بچے کے لیے. ایک تو ویسے اس کا جو ایکسپیکٹوریشن نہیں ہو سکتی، جو ایک قدرتی فنامنا ہے کہ جب آپ سانس کے نالی کے اندر کوئی جراثیم چلا گیا، کوئی وائرس چلے گی، کوئی بیکٹیریا چلا گیا تو وہ کھانسی کے ذریعے وہ باہر آتا ہے. تو کھانسی کو روکنا جو ہے، نو ڈاؤٹ اگر بہت زیادہ ٹربلسم کھانسی ہے، ٹربلسم تو ایسی ہوتی ہے کہ بعض دفعہ اندر رپچر ہو جاتی ہیں ایلویولائی وغیرہ یا باقی کوئی اس طرح نمونیا کمپلیکیشن پلوریسی جس میں آتی ہے، اس میں ضرور ظاہر ہے ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ جو شدت کی کھانسی ہے اس کو اوائڈ کریں. لیکن تھوڑی کھانسی کے لیے ایسے کف سپریسنٹ دینا جو ہے وہ نقصان دہ ہے. اور سیلف میڈیکیشن بالکل میں کہوں گا کہ جو سیلف میڈیکیشن نہیں کرنی چاہیے. فارمیسی کے اوپر میڈیسن لوگ دے رہے ہوتے ہیں، اپنے طور پہ کف سیرپ دے رہے ہیں، کوئی اس طرح کی چیزیں دے رہے ہیں، تو حکومتی سطح پہ چاہیے ہمیں کہ ان چیزوں کا تدارک کریں تاکہ جو اینٹی بائیوٹک ریزسٹنس پیدا ہو رہی ہے وہ جدھر اینٹی بائیوٹک کی ضرورت ہوگی نا تو وہ پھر اینٹی بائیوٹکس کام نہیں کریں گے. اور ابھی پائپ لائن میں نیو اینٹی بائیوٹکس کوئی نہیں بن رہے. تو یہ ایک بڑا خطرناک صورتحال جو ہے. گھریلو ٹوٹکے بھی ڈاکٹر صاحب کچھ لوگ استعمال کرتے ہیں، وہ ٹھیک ہوتے ہیں؟ دیکھیں گھر میں کچھ حد تک تو آپ کچھ کر سکتے ہیں. وہ کیا جیسے مثلاً آپ کو بچے کو بخار ہے تو آپ پیراسیٹامول دے دیں ٹمپریچر کے لیے. اچھا دوسرا یہ ہے کہ ٹمپریچر ویسے زیادہ ہے 102 103 اتنا پہنچتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جی گھر میں پانی کی جو ہے وہ پٹیاں، ٹھنڈا پانی نہیں، نارمل ٹیپ واٹر کی جو ہے پٹیاں چٹیاں کریں، پورے جسم پہ کریں. اور یہ نہیں ہے کہ ایک چھوٹی سی پٹی بنائی اور آپ ماتھے پہ کرتے جائیں تو سمجھ رہے ہیں کہ جی ہم پٹیاں کر رہے ہیں، وہ غلط ہے. ٹھیک ہے نا. پورے جسم پہ جب کریں گے تو ٹمپریچر اپنے آپ کم ہو جاتا ہے. اچھا بعض دفعہ بچوں میں 5 سال سے جو کم عمر کے بچے ہوتے ہیں ان میں اگر ٹمپریچر 102 سے زیادہ ہو نا تو اس میں فٹس پڑنے شروع ہو جاتے ہیں. تو فٹس سے بھی بچانے کے لیے فوری طور پہ یہ کر لینا چاہیے کہ آپ پانی کی پٹیاں کریں اور ٹمپریچر ڈاؤن کر دیں، وہ بھی کر دیں اور ساتھ آپ پیراسیٹامول دے دیں تاکہ بخار جو ہے وہ کم کریں. پہلا کام یہ بخار کم کریں. اگر بخار زیادہ دیر تک رہتا ہے زیادہ تو وہ دماغ کو نقصان کر سکتا ہے. ٹھیک. تو اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کیا سجیسٹ کریں گے شہریوں کو، کیا جو ہے احتیاطی تدابیر یا مشورہ دیں گے؟ جی بالکل یہی میں پہلے جیسے بتا رہا تھا. ایک تو آج کل پولوشن زیادہ ہے تو ماسک کا استعمال کریں. گھر سے نکلتے وقت کم از کم جو گرم کپڑے پہن لیں، مفلر ٹوپی کا استعمال کر لیں. اور ٹھنڈی گرم جگہ ایک دم جو ہوتا ہے نا ٹھنڈی جگہ پہ آئے ہیں گرم جگہ پہ چلیں گے اس سے بچنا چاہیے. گرم مشروبات کا استعمال زیادہ کریں. ویسے بھی ڈی ہائیڈریشن جو ہے وہ تمام بیماریوں کی جڑ ہے، تو ڈی ہائیڈریشن نہ ہونے دیں. پانی ٹھنڈا میں نہیں کہوں گا کہ کولڈ ڈرنکس کا استعمال کریں. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. سردیوں میں ہماری پیاس کی میں جو ہے وہ کمی ہوتی ہے تو ہم لوگ بڑا کم پانی پیتے ہیں. یعنی کم از کم ڈیلی جو ایک عام جو سننے میں ہے وہ یہ ہے کہ 6 گلاس ضرور کم از کم پینے چاہیے. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا آپ کی ریکوائرمنٹ جو ہے. ٹھیک. بڑوں کے لیے 8 گلاس بھی ہیں اور 8 سے 10 گلاس جو ہیں وہ آپ کو پینا چاہیے. اور یہ پینے کے لیے طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ آج کل کیونکہ
ठंड की वजह से सारा सिलसिला है, तो कावा जात भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिंपल सा पानी गर्म करें और उसमें कोई दालचीनी डाल रहे हैं या कोई इस तरह का सौंफ का इलायची वगैरह डाल के तो बना लें, वो थोड़ा थोड़ा करके पीते जाएं। और इसके अलावा जो सूप हैं, जैसे मटन सूप, चिकन सूप या कोई वेजिटेबल सूप बना लें, वो भी घर में रख के तो इस्तेमाल करें। ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल जो है कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाता है, सही, उसका इस्तेमाल करें प्रॉपर तरीके से जो होता है ना। बाकी बाद लोगों को नहीं ज़रूरत अननेसेसरी, जो शुगर के पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं और बाज़ और तरह के, उसमें ज़रा एहतियाती तदाबीर जो हैं वो ज़रूरी हैं। लेकिन ये है कि पानी का इस्तेमाल आप गर्म मशरूबात की शक्ल में कर सकते हैं। ठीक, डॉक्टर अरशद हुमायूं साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। और नाज़रीन, बिल्कुल बड़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन जो शेयर कर रहे थे कि जो लोग भी सेल्फ मेडिकेशन यानी घरों में खुद से ही जो है वो मेडिसिन नहीं देनी चाहिए, ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरा साथ साथ वो कहते हैं क्योंकि सर्दियों की शिद्दत में इजाफा है, पानी की प्यास में हमारी कम होती है, लेकिन पानी ज़रूर पिएं। और इसके साथ साथ जो गर्म मशरूबात हैं उनका इस्तेमाल जो है वो हमें करना चाहिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही, मुझे इजाज़त दें। देखते रहें पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़।